حضرت کا ٹائم کیونکہ آگے ایک جگہ پہ بیان ہے، تو یہ جو ہے مقابلہ تو ایسے ختم ہی نہیں ہونا کہ یہ تو ہونا ہے جو ادھر آئے بیٹا، جس نے ہار مانی تو ہار تو کوئی مان ہی نہیں رہا ہے. جزاک اللہ. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں ان کی تعریف، ان کی خدمات، کوئی بھی ایسا میدان نہیں جہاں آپ کو نظر نہیں آتی. علمی ہو، دینی ہو، سیاسی ہو، بین المذاہب ہو یا کسی بھی طرح کا ہو، حضرت کی خدمات الحمدللہ ہر جگہ پہ ہیں. اور آج سے کئی سال پہلے جب مولانا طارق جمیل صاحب یہاں آئے، تشریف لائے، تو میں چھوٹا سا تھا. یہ تعزیتی پروگرام تھا امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز رحمہ اللہ کے بارے میں. تو انہوں نے، حضرت میرے خیال سے چلے گئے تھے، تو انہوں نے تعریف کی کہ میں بہت دفعہ جو ہے میں نے بہت سے لوگوں کا قلم پڑھا، بہت سے لوگوں کی تحریریں پڑھی، لیکن آج تک اس شخص کی، انہوں نے بتایا مولانا زاہد الراشدی صاحب کا نام لے کر، کہ ان کی تحریر سے کبھی مسلک کی یا کبھی ایسی بو بھی مجھے محسوس نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھتا. تو میں نے اس وقت ان کی یہ بات سنی تو ان کی نظر کچھ اشعار کرنا چاہتا ہوں. خزاں کی لط میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پر سب تعلق توڑ دیتے ہیں زمانے والے. ذرا سی لغزش پر سب تعلق توڑ دیتے ہیں زمانے والے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. یہ ہے ہمارے حضرت صاحب. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ حضرت کے پاس دلیلیں نہیں ہیں. کہتے کسی کی راہ سے ہٹا کے پتھر اٹھا کے کانٹے، پھر اس کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار، یہ نہیں کہ ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہتے ہزار دلیلیں ہوں، لاکھ طاقت ہو، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، پھر بھی لہجے سے عاجزی سے دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آپ کے سامنے اپنے قیمتی الفاظ کو رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. ادارۃ العلوم الاسلامیہ گکھڑ میں حاضری خوشی کا باعث بنی اور اساتذہ کا ذوق، طلباء کی محنت، تعلیمی ماحول، اس نے خوشیوں میں اضافہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو چار دن میں رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے. ان مدارس کی محنت، یہ جو مدارس محنت کر رہے ہیں، ان کی محنت رمضان المبارک کے دوران آپ کو پوری دنیا میں بکھری ہوئی اور مہکتی ہوئی نظر آئے. دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں رمضان المبارک میں قرآن پاک سنانا جاتا ہو، سنایا جاتا ہو. بلکہ اتنی تعداد میں، کبھی کبھی میں سوال کیا کرتا ہوں کہ رمضان شروع ہو رہا ہے، کوئی ہمت کرے. اس وقت ہم وزیر آباد میں بیٹھے، کبھی ضلع وزیر آباد والا، کبھی گجرانوالہ ہوا کرتا تھا.
ہم ضلع وزیر آباد میں بیٹھے ہیں. کوئی صاحب ہمت کرے اس رمضان میں ضلع وزیر آباد کی حدود میں گن کے دکھا دیں کہ قرآن پاک کتنی بار پڑھا گیا ہے، کتنوں نے پڑھا ہے، کتنوں نے سنا ہے. کوئی کیلکولیٹ کر لے گا؟ میں پورے ملک کی بات نہیں کر رہا. کس کی بات کر رہا ہوں؟ ضلع وزیر آباد کی. جو چھوٹا ہو گیا، ایک چھوٹا سا ضلع ہے، ایک سیٹ جتنا ضلع ہے. اس ضلع میں کوئی گن لے گا کتنے حافظوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، کتنوں نے سنا ہے بطور سامع کے، بطور نمازی کے نہیں. وہ تو بہت بے شمار ہے. کوئی شمار کر لے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں گھومنے پھرنے والا آدمی ہوں، ہمارا گھر آدمی ہوں. بہت دفعہ گیا ہوں امریکہ. ایک دفعہ میں امریکہ کے شہر گیا بالٹیمور. بڑا شہر ہے. اتفاق کی بات، جس دن میں بالٹیمور ایئرپورٹ پہ اترا تو 29 شعبان تھی اور اس دن چاند ہونا تھا. میرا اپنا بیٹا وہاں رہتا تھا چھوٹا، تو وہ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آیا. مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت ہے. باہر جب نکلے تو کہتا وہ چاند ہو گیا ہے، خبر آ گئی چاند ہو گیا ہے. میں نے کہا بیٹا، ہم نے جہاں جانا تھا وہ 2 گھنٹے آگے ڈرائیو تھی. میں نے کہا بیٹا پہلی رات ہے، تراویح کے بغیر سونے کو جی نہیں جاتا. پہلے کوئی مسجد تلاش کرو، تراویح پڑھیں گے. 2 گھنٹے گھر ڈیڑھ چلے جائیں گے، سب کو بس رہے کہیں تراویح پڑھیں گے اور پھر گھر چلیں گے. اب وہ اس کو تو مجھے تو پتہ نہیں ہے کسی مسجد سے. میں نے کہا گوگل سے پوچھ لو. اس نے گوگل سے مسجد تلاش، مسجد الرحمہ بالٹیمور شہر کے اندر ہے. ہم وہاں پہنچے. عشاء کے فرض ادا ہو رہے تھے. مسجد کھلی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے. فرض ادا ہو رہے تھے. قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے. کوئی 150-200 مرد تھے ایک حال میں، اور ساتھ والے حال میں کوئی 100-150 عورتیں تھیں. فرض میں شریک ہوئے. ایک قاری صاحب پڑھ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے تراویح شروع کی تو 1.5 پارہ پڑھا انہوں نے، 20 رکعت. سچی بات ہے، بہت بولا ہے، بہت بولا ہے. پانی پتی لہجے میں، تکلف کے بغیر. پانی پتی لہجہ تکلف نہ ہو، بڑا لطف دیتا ہے. میں بڑے مزے سے سنا. اب ہر آدمی نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. نماز میں کھڑا دکاندار اپنی دکانداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ فوجی اپنی لڑائی کرتا ہے، مولوی اپنا مناظرہ کرتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہی نہیں کرتا. اور سیاستدان اپنی سیاست لڑاتا ہے. کھڑا نماز میں اپنا اپنا کام سارے کرتے ہیں. سوچنے والا آدمی سوچنے کا کام کرے گا. اب میں کھڑا ہوں، قاری صاحب کو پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. ذہن میں سوال ہے، وہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں امریکہ میں ہوں، بالٹیمور میں، میری لینڈ کا دارالحکومت ہے. شمالی امریکہ، نارتھ امریکہ جانتا ہوں میں. سوال یہ ہے کہ اس وقت پہلی رات ہے، اس طرح قرآن مجید سنانے والے حافظوں کی تعداد امریکہ میں اندازاً کتنی ہوگی؟ سوال سن رہے ہیں کہ امریکہ میں قرآن پاک سنانے والوں کی تعداد اندازاً کتنی ہوگی؟ سوال یہ تھا کہ سینکڑوں میں ہوگی کہ ہزاروں میں. میں امریکہ کو بھی جانتا ہوں، امریکیوں کو بھی جانتا ہوں. جتنا امریکہ میں نے گھوما شاید مولانا طارق جمیل صاحب کے بعد کسی اتنا نہ گھوما ہو. مولانا کا میں نہیں کہتا انہوں نے زیادہ گھوما ہوگا، لیکن میں اس کے بعد میرے جتنا کسی کوئی نہیں گھوما. خیر، میں نے ذہن میں فیصلہ کیا کہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں. امریکہ میں، امریکہ کینیڈا دونوں کو ملا لیں، شمالی امریکہ، کہ قرآن پاک سنانے والے حافظوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہوگی، کس میں ہوگی؟ ہزاروں. یہ میرے ذہن نے فیصلہ کیا. ساتھ ہی دوسرا سوال آ گیا.
ہماری آبادی وہاں ہم 2% کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ 1% تسلیم کرتے ہیں، 1.5% تو ہے ہی۔ ہم 2% کلیم کرتے ہیں وہاں، وہ 1% مانگتے ہیں، 1.5% تو ہے، کچھ 1%، 1.5% یہودیوں کی ہوگی، 1% پھر دوسرے ہوں گے۔ جن کا ملک ہے عیسائیوں کا، ان کی آبادی 94-95% بین الڈالر ہے۔ سوال ذہن میں آیا کہ جن کی آبادی 95% ہے، ان کو اپنی کتاب کا ایک حافظ مل جائے گا جو اس طرح کھڑے ہو کر قرآن مجید سنا دے، کہ مل جائے گا؟ یہ 95% آبادی کو ایک حافظ، کتاب بھی پوری بائبل کا نہیں، صرف انجیل کا حافظ، صرف انجیل کا مل جائے جو سنا دے۔ دین نے کہا نہیں، اور میں نے اوپر دیکھا، میں نے کہا یا اللہ تیری بے نیازی پہ قربان۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ معجزہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن باقی معجزات پر ایمان ہے، دیکھا کوئی نہیں ہے۔ اس معجزے پر ایمان بھی ہے اور اس کا معجزہ ہونا دیکھ بھی رہے۔ سینکڑوں معجزات پر ہمارا ایمان ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کوئی 800 کے قریب ہم آدمی تھے۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا، قافلے کے پاس پانی کا سب ختم ہو گیا، قریب چشمہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہر، کوئی چشمہ نہیں ہے، پریشانی ہوئی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ گئے، حاضر یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے اور پانی قریب کوئی نہیں ہے، اب پینا بھی ہے، وضو بھی ہے، نہانا بھی ہے، جانور بھی ہیں، ہم بھی ہیں، تو مسئلہ کیا کریں گے؟ قریب کوئی پانی کے امکانات نہیں ہے۔ اب اچھا کسی کے پاس چھوٹا موٹا بچہ ہو تو لاؤ یار، کچھ تھوڑا تھوڑا بچہ اکٹھا کرو، کتنا تمہارے پاس؟ انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے تھوڑا تھوڑا 2-2 4-4 قطرے جیسے مل رہے اکٹھے کی، ایک پیالہ بن گیا پانی کا، ایک پیالہ پانی کا، کافی لوگوں سے اکٹھا کر کے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا، اس میں کچھ پڑھا، اپنا لعاب مبارک ڈالا اور ہاتھ پانی میں رکھ دیا، تو لو بھائی پانی لیتے جاؤ۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 90 سال رہے ہیں، پوری صدی زندہ رہے ہیں، پتہ نہیں 60 سال بعد بیان کر رہے ہیں کہ 70 سال بعد۔ کأنی انظر الیہ، جب بیان کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں گویا اب بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے اور ہم پانی لے رہے تھے۔ 800 آدمیوں نے پانی پیا، برتن بھرے، جانوروں کو پلایا اور ذخیرہ کیا، اور حضور نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن نہ پانی دیکھا ہے، نہ پینے والے دیکھے ہیں، نہ برتن دیکھے ہیں۔ قرآن پاک معجزہ تھا، معجزہ ہے، اور معجزہ قیامت تک رہے گا۔ اس کا معجزہ ہونا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہونا نہیں۔ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، میں نے اور بھی کہیں جانا ہے۔ ہمارے سرگودا کے دودا، کبھی جاتے ہیں راستے میں دودا بورڈ لگا ہوا ہے، قصبہ ہے۔ پاکستان جب بنا تو کچھ غیر مسلم خاندان والے، سکھ خاندان والے رہ گئے، کچھ ہندو، کچھ سندھ، باقی چلے گئے، کچھ رہ گئے۔ ان میں سے ایک سکھ خاندان کا نوجوان، اب تو خیر بڑے مفتی صاحب ہیں، لیکن وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، میں نے ان کی زبانی سنا ہے، لکھا بھی، اور کہتے ہیں میں اسکول پڑھتا تھا تو میرے مسلمان دوست، ایک دوست نے مجھے کہا، خود سکھ ہے، کہ یار میرا قرآن مجید ختم ہو رہا ہے، حفظ کیا میں نے، تو میری دعوت میں آؤ گا؟
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کوئی یاد نہیں ہوتی ہے کتاب کوئی، لیکن دوست تھا دعوت پہ چلا۔ کچھ تو عرصہ گزرا تو کہنے لگا یار میں رمضان میں قرآن مجید سنانا ہے، تم بھی آ کے سنانا۔ دوستی تھی ہماری، یاری دوستی تھی۔ میں چلا گیا، صرف دوستی۔ میرا ذہن نہیں مان رہا تھا کہ یہ کوئی کتاب یاد بھی ہوتی ہے اور سنائی بھی جاتی ہے۔ ایک دن، دو دن، تین دن میں گیا، میں کہا یار باقی سے تو یاد ہے، جس طرح سنا رہا ہے اس کو کیا ہے، یاد ہے۔ اچھا میرے دل میں ریاکشن پیدا ہوا الٹا۔ میں نے کہا اچھا یہ اگر قرآن یاد کر سکتا ہے تو میں گرنتھ یاد نہیں کر سکتا، میں بھی کروں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ گرو گرنتھ سکھوں کی کتاب ہے، ہم صورتیں کہتے ہیں، وہ بانیاں کہتے ہیں۔ اس ہماری صورتیں گرنتھ کی بانیاں، بانی کہتے ہیں، بانیاں کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس سے اگلے سال سے پہلے میں اس کو گرنتھ سناؤں گا اس طرح۔ میں نے یاد کرنی شروع کر دی۔ گرمکھی زبان ہے، پنجابی وہ تقریباً بڑی ویسے دلچسپ کتاب ہے، اس کا یہ موضوع الگ ہے۔ میں نے یاد کرنی شروع کر دی۔ اب یاد کرو، دو تین دن مہینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یار مشکل کام ہے۔ ایک بانی یاد کرتا ہوں، دوسری بھول جاتی ہے، دوسری یاد کرتا ہوں، تیسری بھول جاتی ہے، تیسری یاد کرتا ہوں، پہلی بھول جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں سارا سال لگا رہا، 5 بانیاں بھی یاد نہ کر سکتا، پورا زور لگا، کیونکہ ضد پیدا ہو گئی، یہ کر سکتا میں کیوں نہیں کر سکتا۔ پورا سال میں نے زور سرش کیا، 5-6 بانیاں بھی نہیں کر سکا۔ تو اگلے سال پھر اس نے کہا یار میرا قرآن جی تو سنو آ کر۔ میں نے کہا قرآن جی سنوں گا، پہلے کلمہ پڑھو۔ میرے دل نے مان لیا کہ قرآن یہ ہے جس کو یاد ہوتا بھی ہے اور یاد رہتا بھی ہے، تو کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ پھر میں نے قرآن پاک یاد کیا۔ قرآن پاک یاد کرنے کے بعد جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی، وہیں دورہ کیا، کراچی دارالعلوم جا کر تخصص فی الفقہ کیا۔ وہاں امریکہ میں رہنے والی ایک فیملی میں میری شادی ہو گئی، ہیوسٹن آ گیا۔ اس وقت ہیوسٹن کے بہت بڑے اسلامی مرکز کے ڈائریکٹر ہیں مفتی عبدالواحد صاحب، میرا رابطہ ان سے مسلسل رہتا ہے، ان کے ہیوسٹن میں کئی دفعہ گیا ہوں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ میں صرف ایک بات کی ہے، باقی معجزات پر ہمارا ایمان ہے، بالکل ایمان ہے، لیکن دیکھا کوئی نہیں۔ چاند دو ٹکڑے دیکھا ہے میں، لیکن قرآن پاک کا معجزہ ہونا دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بات، اللہ پاک حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن ذریعہ ہم ہیں۔ ایک واقعہ اور عرض کر کے میں، ہمارے حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے، اللہ کے ولیوں میں سے، بڑے اکابر میں سے۔ ان کے ساتھ مجھے ویسے برطانیہ بہت دفعہ گیا، ان کے ساتھ ایک دفعہ لندن جانے کا اتفاق ہوا۔ برٹش میوزیم ہے، اس میں انڈیا آفس لائبریری ہے، وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک وہاں محفوظ ہے۔ اس کی زیارت مقصد تھا۔ شاہ صاحب چاہے میں کبھی چلتا گئے۔ انڈیا برٹش میوزیم ہے، اس کے اندر انڈیا آفس لائبریری ہے، انڈیا کے نوادرات وہاں محفوظ ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی زیارت کی۔ قرآن پاک میں نے ہاتھوں میں اٹھا کر اس کی ورق گردانی کی، اس پر بڑے بڑے بادشاہوں کی مہریں دیکھی میں نے، جہانگیر کی مہر ہے، شاہجہاں کی مہر ہے، اورنگزیب کی مہر ہے، ایرانی اسماعیل صفوی کی مہر ہے، ترکی خلیفہ سلیم اول کی مہر ہے، 5-7 بادشاہوں کی مہر ہے جن کے پاس تھا وہ دیکھی میں نے۔ اور وہ جملہ ابھی تک میری آنکھوں سے اس واقعے کو 35 سال ہو گیا، 87 کی 88 کی بات ہے، اب گننے کتنے ہوئے۔ وہ جملہ ابھی میری آنکھوں کتبہ عثمان بن عفان۔ قرآن پاک کا یہ نسخہ کس نے لکھا ہے؟
عثمان بن عفان نے، ہاں اپنے ہاتھ سے لکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ. اچھا اب میں پھر اپنی کیفیت پہ چلا گیا، یوں نظر اٹھائی، میں کہ یا اللہ کتنا بے نیاز ہے، تیری بے نیازی پہ قربان. قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے؟ لائبریری کن کی ہے؟ نیٹ ورک کن کا ہے؟ خرچہ کن کا ہو رہا ہے؟ حفاظت کس کی کر رہے ہیں؟ قرآن پاک. اور صرف حفاظت نہیں کر رہے، وہاں جو رکھا ہے نا وہاں پوری سند لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے وہاں یہ قرآن پاک کا یہ نسخہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اوتومان نے، اوتومان کرتے اوتومان نے لکھا تھا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں پوری سند متصل. ہماری سند ہوتی ہے نا نیچے سے حدثنا فلان قال حدثنا فلان، مجھ سے اس نے بیان کیا، اس نے پوری نیچے سے اوپر جاتی ہے، وہ اوپر سے نیچے ہے، پوری سند متصل وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا. اور 1857 میں جب برطانیہ نے انڈیا پہ قبضہ کیا ہے اور دہلی کو قبضہ کیا، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا ہے، تو بہادر شاہ ظفر کی لائبریری سے ہم یہ اٹھا کر لندن میں لے آئے ہیں اور تب سے ہماری کسٹڈی میں. اب میں نے اپنی بات میں کہ یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، قرآن پاک کے اوریجنل ہونے کی حفاظت، قرآن پاک کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے؟ اوریجنل نسخے کی. اور اس کے اوریجنل ہونے کی گارنٹی کن سے دلوا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ اوریجنل ہے؟ پوری شہادت کے ساتھ. تو بھائی یہ قرآن پاک معجزہ ہے، تھا، ہے، رہے گا. ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. دیکھیے قرآن پاک تو اپنا کام کر رہا ہے، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کہاں نظر نہیں آ رہا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کرنا. مجھے 10-12 سال پہلے ہانگ کانگ جانے کا اتفاق ہوا. میں فرنسو آدمی ہوں، ہانگ کانگ کی بڑی کالون کی مسجد میں جلسہ تھا، وہ آ گیا. ہمارے ایک دوست تھے لندن میں، قاری محمد طیب صاحب کبیر والے کے بڑے دوست تھے. وہ غائب ہو گئے تھے، مل نہیں رہے تھے. اللہ کہاں گیا وہ؟ وہاں گیا تو وہاں بیٹھ گیا. اللہ نے بندے میں 7 سال ہوگا تم تلاش کر رہا ہوں، کہاں ہے؟ کہتے بھائی آؤں. خیر جو بات سنانے لگا وہی ہے. وہ کہنے لگے میں یہاں آیا تھا، کلون کی مسجد والوں نے مجھے بلایا، میرا نباہ نہیں ہوا. ادھر تھوڑا سا پنجابی طرز کے خطیب تھے، مسجد والوں سے نباہ نہیں ہوا. اور باہر کی مسجدوں والوں سے ہمارے پنجابی طرز خطابت کا نباہ ہوتا بھی نہیں ہے. ہمارا اپنا انداز ہوتا ہے، بازو چڑھانا یہ کرنا، وہ نہیں چلتا. کہتے انہوں نے مجھے سال کے بعد نکال دیا. سال میں رہا، ہمارا گزارا نہیں ہوا، انہوں نے مجھے نکال دیا. تو میں نے کہا جاتا میں بھی نہیں. میں نے سامنے مکان کرائے پہ لیا، وہاں حفظ کی کلاس شروع کی. ضد میں نے کہا نہیں جاتا. مکان کرائے پہ لیا، حفظ کی کلاس شروع کر دی. میں حفظ کی کلاس شروع ہونے سے کوئی 7 سال بعد گیا. مجھے تو بڑا پرانا دوست ملا تھا. میں کہتے اس وقت 11 شاخیں ہیں ہانگ کانگ میں. ہانگ کانگ چھوٹا سا ہے، بہت بڑی بلا رہی ہیں. 11 شاخیں ہیں اور مجموعی طور پر 700 بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگا آپ میں ضرور آؤں گا، یار ضرور آؤں گا. تو وہاں جلسہ جو تھا نا، سیرت کا جلسہ تھا، تو صدر صاحب لاہور کے تھے، ملک بشیر صاحب. تو میں نے ان سے کہا ملک صاحب بڑا مزہ آیا جی، ہانگ کانگ ویسے بھی بڑا مزہ آیا آ کر دیکھ کر، اور لیکن ایک میری درخواست ہے، آپ ہر سال کوئی تکڑا سا مولوی منگوایا کریں اور سال بعد نکال دیا کریں. جلد سے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مہربانی کریں، ایک تکڑا سا مولوی، تکڑا ہو، ڈھیلا مولوی. ڈھیلے مولوی کو کوئی کام نہیں ہے. میں نے کوئی تکڑا سا مولوی منگوایا کریں اور 7 بار نکال دیا کریں. میں قاری طیب صاحب کی کارکردگی دیکھ کر میری سفارش ہے کہ مہربانی کریں ہر سال ایک نیا مولوی منگوائیں اور سال بعد نکال دیں.
یہ قرآن پاک بات جو میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک، وہاں مفتی ارشد صاحب ہمارے دوست ہیں، مرکزی مسجد کے خطیب ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں آیا تھا ابتدا میں تو رمضان میں قرآن پاک سنانے کے لیے کبھی ہم بنگلہ دیش سے کوئی قاری صاحب بلاتے تھے، کبھی پاکستان سے، کبھی انڈیا سے کوئی کابو آ جاتے تھے، ہمیں اس مرکزی مسجد میں قرآن پاک سنانے کے لیے حافظ تلاش کرنا پڑتا تھا۔ قریب 20 سال ہو گئے اور اس قاری صاحب کے مدرسے کو 7 سال ہو گئے۔ اب پورے ایسٹ میں، چائنا کے مشرقی حصے میں، ہانگ کانگ میں اور اس علاقے میں ہم حافظ سپلائی کرتے ہیں۔ اب لوگ ہم سے کہتے حافظ چاہیے، ہم حافظ سپلائی کرتے ہیں۔ تو میں نے جو بات کی، قرآن پاک اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کے ساتھ اپنا معاملہ ہمیں ٹھیک رکھنا چاہیے، بس۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنا معاملہ ہمیں صرف پڑھنے سننے کا نہیں، وہ تو ہے ہی، محبت کا بھی ہے، عقیدت کا بھی ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کا، قرآن پاک پر عمل کا، اور دنیا کو قرآن پاک کی دعوت دینے کا ماحول بھی ہمیں بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ قرآن پاک تو رہے گا، قرآن پاک کی برکت سے ہم بھی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔